اکثر مساجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالمی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرماتے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فداک ابی و ام، تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوئے، راہ خدا کے لیے پہلے تیر انداز ہیں، جو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب سے روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسائل امامت پر کھڑے ہوئے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق کو شکایت بھجواتے ہیں اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہیں۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ میں پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلہ بنو ابس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایت کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئی اور یہ تاثر دکھایا گیا کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جان ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہیں، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مسجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جان بھی ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اپنی انا کی تسکین کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر پے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے معترض کے ناحق باتیں سننی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کی دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی،
اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء و سمعۃ فاطلا عمر واتل فقراء و ارزہ بالفتن۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے، اور تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزرا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص کی دعا اللہ جل جلالہ کے یہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بینوئی آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کی چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جواب میں کہتا، میں کیا کروں، مجھے بوڑھے کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاذان باب وجوہ القرآ للامراء والمؤمن 755۔ آج کے دور کا کوئی بھی امام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈا میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں فیصلے حقائق کے بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔